اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، ویلکم ٹو another show of معرفت دین ود ماریہ خالد. امید ہے کہ آپ کو ہمارے شوز پسند آ رہے ہوں گے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے. وی ڈو ریئلی اپریشیٹ یور فیڈ بیک. ہمیں بتائیے کہ اور کون سے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم اپنے شو میں بات کریں. ہمارا جو شو ہے اس کے 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور سیکنڈ سیگمنٹ قرآن اور ماڈرن سائنس. دونوں ہی سیگمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسے ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے جو کہ آئی اوپننگ ہو ہم سب کے لیے، اور ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور بھی خوشگوار اور اچھا بنا سکیں. اسی لیے آج جس ٹاپک کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگ وہ ساری مثالیں سن کر حیران رہ جائیں گے جو مثالیں میں آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گی. میرا آج کا ٹاپک ہے اسراف کا. جی ہاں، اسراف کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. تو پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسراف ہے کیا. علماء کرام نے اسراف کی بہت ساری ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہمیں بتائی ہیں، جن میں سے جو سب سے بنیادی اور جو سب سے اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے اسراف کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادنا ضرورت پر بہت زیادہ، حد سے زیادہ خرچ کر دینا، اس کو ہم اسراف کہتے ہیں. تو یہاں تو ہمیں ایک یہ چیز پتہ چلی کہ جب ہم اپنی ضروریات کو اینالائز کریں تو ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سی ضرورتیں ہماری ادنا ضروریات ہیں اور کون سی اعلیٰ درجے کی ضروریات ہیں ہماری. اور اللہ نے ہمارے لیے ہر زندگی کے ہر شعبے کے لیے کچھ حدود جو ہیں وہ قائم کیے ہیں. ان کا تعلق، جو حدود اللہ نے ہمارے لیے بتائے ہیں، ان کا تعلق کھانے سے بھی ہے، ان کا تعلق پینے سے بھی ہے، ان کا تعلق پہننے سے بھی ہے، ان کا تعلق سونے سے بھی ہے. زندگی کے ہر شعبے سے ان حدود کا تعلق ہے، اور جب ہم کسی بھی شعبے میں ان حدود کو پار کرتے ہیں تو ہم اسراف کرتے ہیں. قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسراف کرنا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت شدید الفاظ میں جو ہے اس کی مذمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نَجْزِي مِنْ أَسْرَفَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح کا بدترین بدلہ ہم دیتے ہیں اس ہر شخص کو جو اپنی زندگی میں اسراف کا ارتکاب کرتا ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے سنا اللہ تعالیٰ کن الفاظ کا استعمال یہاں پہ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بدترین عذاب ہے اسراف کرنے والوں کے لیے. تو یہ تو ہم نے جانا کہ اسراف کیا ہوتا ہے. ابھی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن جب ہم سیگمنٹ سے واپس آئیں گے تو میں آپ کو کچھ ایسی ایگزامپلز دوں گی. ہمارے پروگرام میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گی جو سب اسراف میں آتی ہیں، اور آئی ایم شیور دیٹ یو کین آل ریلیٹ ٹو دیز ایگزامپلز، اور آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا یہ ساری ایگزامپلز سن کے، بیکاز دے آر ٹرولی ویری آئی اوپننگ. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن اور حدیث، اور ہم سے بات کر رہے ہیں جناب طارق غوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت دین کے اس سیگمنٹ قرآن و حدیث میں آپ کے ساتھ طارق غوری حاضر خدمت ہے. انشاءاللہ العزیز ہر پروگرام میں ہم ایک حدیث پاک مختصراً مضمون کی اس انداز میں آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم اس مختصر وقت میں جو کچھ بھی سن سمجھ پائیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے دین کی معرفت میں جو کچھ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو بہترین سورس ہے قرآن و حدیث، براہ راست وہ سورس آپ تک پہنچائی جائے. آج جو حدیث پاک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، امام دارمی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان
اپنی صحیح میں اپنی اپنی اسانید سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ مضمون حدیث، this is very much relevant with mine and your everyone's life۔ فرمایا عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر صلاة یوما، اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا۔ اب یہ وہ لفظ ہے جو دن میں ہم بارہا کہتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، بچوں سے بھی اس کی بار بار تاکید کرتے ہیں، صبح و شام اس کی گفتگو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ پڑھنے والے خوش نصیب بے شک اللہ کے بہت قریب ہیں، بہت اجر کے اس کی بارگاہ سے ملنے والے احسان، فضل و کرم کے مستحق ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر ہم غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری یہ غفلت، یہ سستی مجھے کس طرف لے جائے گی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ایک بات میں چاہوں گا کہ میں اور آپ مل کر کچھ اس پر غور و فکر کریں۔ فرمایا انہ ذکر صلاۃ یوم، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر فرما رہے تھے، اور کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا من النار، کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، یعنی پانچوں نمازوں کے اوقات جب شروع ہو جائیں وضو کرے، اس کا اہتمام کرے، میک شور کہ لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، مسجد میں جا سکتا ہو، مسجد میں جا کر با جماعت نماز کا اہتمام کرے، اور اگر اطراف میں مساجد نہیں ہیں، کسی ایسے ملک یا شہر میں رہتا ہے، تو جہاں بھی ممکن ہو، گھر پر ہے، کاروبار پر ہے، wherever he or she is، اس کی حفاظت فرمائے۔ means we must make sure this has been taken care of، کہ نماز قضا نہ ہوئی، اول وقت میں باقاعدہ اگر ممکن ہوا تو جماعت سے، ورنہ ادا ضرور کر لی گئی۔ یہ نماز کی حفاظت ہے کہ اپنے لباس کے پاک ہونے کا، خود بھی آپ پاک تھے، جسم بھی آپ کا پاک تھا، آپ باوضو بھی تھے، نماز کا وقت شروع ہوا اور آپ نے قبلہ رو ہو کر خوشی اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر حاضری دی۔ یہ مختصر میں نے مضمون عرض کیا حفاظت کا، کہ حفاظت آپ نے کس طرح سے کی۔ من حافظ علیہا، کہ جس نے بھی اس کی حفاظت کی، فرمایا کہ وہ کیسے ہے؟ کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ، یہ نماز کا ادا کیا جانا، یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور آگ سے نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نماز کی جو آپ نے حفاظت کی، نماز کا اہتمام کیا، وقت ہو جانے پر غفلت سے باہر نکلے، سستی دور کی، کاہلی دور کی، چاہے وہ فجر کی نماز تھی، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے، آپ نے وقت شروع ہوتے ہی وضو کا اہتمام کیا۔ اگر اہل خانہ کے ساتھ جماعت ممکن تھی، گھر میں اگر آپ ہیں، گھر میں جماعت کا اہتمام کیا۔ اگر مسجد قریب ہے تو ہر لحاظ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر وہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنی رہائش گاہ پر یا اپنے جہاں پر آپ کی جاب ہے، جہاں آپ کے لیے وقت ہو جائے اور جہاں پر آپ موجود ہیں، اب اس کی حفاظت میں نے ہی کرنی ہے، آپ نے ہی کرنی ہے۔ You made sure that I have got to do it، آپ نے اس کے لیے اہتمام کیا اور اس کو اپنے وقت پر اچھے خشوع خضوع کے ساتھ اچھے انداز میں آپ نے اس کو ادا فرمایا۔
تو اب میرے آقا فرماتے ہیں اس خوش نصیب شخص کے لیے کیا ہے؟ لہو نوراً و برہاناً و نجاتا من النار یوم القیامہ. کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے نور ہے. گویا کہ اس کی زندگی سے، اس کے قلب سے، اس کے باطن سے، ظاہر سے ہر طرح کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. چاہے وہ اندھیرے جہالت کے ہوں، چاہے وہ اندھیرے زمانے کی محبت کے ہوں، دنیا کی محبت کے ہوں، چاہے وہ اندھیرے شیطان کے وساوس کے ہوں. گویا وہ کسی بھی قسم کا اندھیرا جو مجھے اور آپ کو ایسی تاریکی میں لے جاتا ہے جہاں پر ہم راہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ تمام اندھیرے ہماری زندگی سے رفع ہو جائیں گے. اور کیا ہے؟ فرمایا برہان، وہ نشانی اور آگ سے نجات کا باعث ہوگا. گویا آپ ایسی برہان ہیں، ایسی دلیل ہیں، ایک ایسی اگزامپل ہیں، ایک ایسی منزل کی طرف آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے کہ جو اتنے ٹھوس ثبوت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، علم و عمل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے کہ اب کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا. اور جب انسان اتنے کامل ارادے کے ساتھ جب ایک منزل کی جانب چل رہا ہے کہ اس سے ہر اندھیرا دور ہے، کوئی بھی بہکائے جانے کا خطرہ اس کے قریب بھی نہیں ہے، تو گویا جہنم کی آگ اسے کیسے چھو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ وَنِجَاتًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بروز قیامت وہ جہنم کی آگ سے بھی نجات اس کو عطا کی جائے گی. اب اگلی بات سنیے، وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور خدا نخواستہ اب اس پر توجہ کیجئے گا. میں خود بھی اپنے لیے اس کو سب سے پہلے سوچتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، توجہ فرمائیے. میرا آقا فرماتے ہیں اور اگر کسی نے اس کا خیال نہ کیا، گویا کہ جس حفاظت کی ہم نے بات کی، اگر کسی نے سستی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، جانتے بوجھتے جس بھی انداز میں اگر کسی نے اس کا خیال نہ کیا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لم تکن له نورا ولا نجاتا ولا برہانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے غفلت اختیار کی، اس نماز کی حفاظت نہ کی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا. گویا وہ دنیا میں بھی علمی، فکری، ہر اعتبار سے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، دنیا کی محبت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، شیطانی وساوس، نفسانی شہوات کے وساوس کے پیچھے بھٹکتا رہے گا. گویا زندگی اس کی کسی صحیح درست سمت راہ ہی نہیں حاصل کر سکے گی. نہ ہی کوئی نور اس کے ساتھ ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی نجات ہے، نہ برہان، بلکہ بروز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا. اللہ اکبر. جن کے نام آپ نے سنے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں آپ سب ان ناموں سے واقف ہوں گے کہ قارون کون ہے، حامان کون ہے، فرعون کون ہے، اور ابی بن خلف کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور زمانے کو خدا ہونے کا دعویٰ اٹسیلف، کہ گویا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو. تو ان کے ساتھ حشر کیوں ہوگا؟ دو جملے عرض کر کے آج کا یہ سیگمنٹ ہم مکمل کرتے ہیں، چونکہ موضوع تو ایسا ہے جتنی گفتگو کی جائے اس پر کم ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ بہت تفصیل میں جا کر اس کے اصل جو مقصود بیان ہے اس سے ایک دم توجہ آپ کی بڑھ جائے. صرف یوں سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے حکم پر اپنے حکم کو ترجیح دے، بس یہ نقطہ سمجھ لیجئے، جو اللہ کی منشا پر اپنی مرضی کو فوقیت دے، جو اللہ کی رضا پر، اس کی دعوت پر اپنی ہوائے نفس، اپنی مرضی کو فوقیت دے،
تو گویا یہ قارون، حامان، فرعون کی مثل کہ جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور نہ صرف خدا کے حکم کو نہ ماننا، انبیاء کرام کی دعوت کو نہ صرف رد کرنا بلکہ خود کو دعوی خدا ہونے کا اتنا بڑا، اتنا قبیح فعل سر انجام دینا، اس سے تشبیہ دی جاتی ہے اس بات کو کہ آپ اپنے رب کی ملاقات سے منہ موڑ کر، نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے، آپ اس سے منہ موڑ کر آپ دنیا کی محبت میں کوئی اپنے نفس کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے خود سے فیصلہ کر لیں اور نماز ترک کرنا گوارا کر لیں اور اس پر مطمئن رہیں۔ اسی لیے اتنی سخت وعید ہے کہ رب کریم کے حکم کو چھوڑ کر اگر آپ اپنی ذات کو اہمیت دے کر، اپنا فیصلہ کر کر اس کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ لہو نوراً ولا نجاتاً ولا برہانا وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ ان کا حشر قارون، حامان، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کون چاہے گا کہ صاحبان ایمان ہوتے ہوئے اتنی بڑی عظیم نعمت میرے اور آپ کے سینے میں ہو اور بروز محشر ہم کھڑے کیے جائیں ان کے ساتھ؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین کرام، وقت یہی ہے اور وقت بہت کم ہے میرے اور آپ کے پاس۔ صرف اپنی زندگی کے شب و روز کو اطاعت الہی، اطاعت رسول میں بسر کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے ہمارا سیگمنٹ دیکھا قرآن اور حدیث، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسراف کے اوپر۔ اور اب ہم نے یہ تو جان لیا کہ اسراف کی ڈیفینیشن علماء کرام نے ہمارے سامنے کیا کیا رکھی ہیں، اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موجودہ حالات کی طرف، اور میں کچھ ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ سب اسراف میں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سوچتے، ہمیں احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کر تو بظاہر ایک اچھا کام رہے ہوتے ہیں، لیکن کہاں وہ اسراف کی لائن کراس ہو جاتی ہے۔ ہوپفلی آفٹر دس پروگرام وی ول بی مور مائنڈفل کہ ہم جو بھی کریں اسراف ہم سے نہ ہو۔ پہلے تو یہ ناظرین، آپ کو بھی پتہ ہے ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، ہم کسی شادی میں، کسی دعوت میں چلے جائیں، کتنا کھانا، کیونکہ پیٹ تو آپ کا وہی ہے جو آپ کا گھر پر ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی دعوت میں چلے جائیں، ہم باہر چلے جائیں، ہم کس طرح سے اپنی پلیٹوں کو بھرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، کیونکہ کھانی تو ہمیں ایک ہی روٹی ہوتی ہے، بریانی کی ہمیں ایک آدھ چمچ ہی کھانی ہوتی ہے، لیکن کتنا ہم کھانا اپنی پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں، اور پھر جو کھانا ہم نہیں کھا پاتے، پیٹ میں گنجائش نہیں رہتی، اس کھانے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پہ پھر کھانے کی حدود جو ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، کھانا ضائع نہ کریں۔ دوسری یہ ایگزامپل، یہ کام ہم دن میں 2 دفعہ کرتے ہیں، اور یہ کام ہے جب ہم اپنے جب ہم ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پانی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو یہ بات آپ کے لیے تو بہت irrelevant ہوگی، لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ پانی کھلا چھوڑتے ہیں۔ بظاہر ہم نے ایک اچھا کام کیا، دن میں 2 دفعہ ہم نے اپنے دانت صاف کیے، لیکن اس دوران کتنا ہم پانی ضائع کر بیٹھے۔ تو ہمیں بھی پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ویسٹ واٹر ایون اف یو آر بائی اے اسٹریم، اور وی ٹیک واٹر فار گرانٹیڈ بیکاز وی ہیو دیٹ اینڈلیس سپلائی آف واٹر، لیکن پانی کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا یقیناً ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اور پھر ہم آ جائیں اپنی شاپنگز کی طرف، اور آئی ایم شیور جو مرد حضرات میرا شو دیکھ رہے ہیں وہ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گے، اگر میں ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دوں تو آئی اپالوجائز، لیکن ہماری شاپنگ
ہماری شاپنگ کا تو یہ عالم ہے کہ ہم چیزیں بھرتے رہتے ہیں اور کتنے ہمارے ایسے آؤٹ فٹس ہیں, کتنی ہماری ایکسیسریز ہیں جن کی سارا سال دوبارہ باری آتی ہی نہیں, اور کچھ تو ایسی ہیں جن کی کبھی دوبارہ باری آتی ہی نہیں, لیکن ہماری شاپنگ تو ختم ہی نہیں ہو کے دیتی. دوسری چیز اگین ریلیٹنگ ٹو دا ویسٹ آف واٹر, جب ہم برتن دھو رہے ہوتے ہیں when we're washing dishes, تو ضرورت ہو یا نہ ہو پانی چلتا رہتا ہے, اور we should really be mindful of all of these things کہ ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا. جب آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ پانی بند کر دیں, جب آپ کو ضرورت ہے آپ پانی دوبارہ آن کر دیں. جی it's more work but at least we will not be wasting excessive water that way. اور آخر میں جو میں مثال یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی ناظرین, I feel very strongly about this specific example, اور یہ اسراف میں یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں, جب ہم کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں کہ آئیے join us for dinner یا join us for lunch, ہم کتنی ڈشز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, ہم کتنے کھانے بنا ڈالتے ہیں, ہم کتنے کھانے آرڈر کر دیتے ہیں, لیکن جو کھانے والے ہوتے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں, کہاں پہ ختم کریں, اور کھانے والوں کا چکھنے میں ہی جو ہے وہ پیٹ بھر جایا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دکھاوے میں آتی ہیں, ہمیں نہیں ضرورت ہے کہ ہم اتنی ساری ڈشز اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ دیں. یہ بالکل اسلام کی تعلیمات سے بالکل اپوزٹ ہے اور اس کی بالکل ضرورت نہیں, کیونکہ ہماری نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی چاہنے والے کو بلائیں ہم ان کے ساتھ اپنا دسترخوان شیئر کریں, ہم ان کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کریں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رزق میں برکت کے لیے. لیکن ہم تو بلاتے ہی اس لیے ہیں کہ آؤ اور دیکھو کہ میرا دسترخوان تمہارے دسترخوان سے کتنا زیادہ اچھا ہے, آؤ اور دیکھو کہ میرا کھانا تمہارے کھانے سے کتنا اچھا ہے, آؤ کھاؤ اور پھر خوب میرے کھانوں کے چرچے کرو. تو یہ ساری چیزیں ناظرین اسراف میں شامل ہوتی ہیں, اور مزید اسراف پہ بات ہوگی. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنا پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں. Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it, oh crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Oh, it tastes so good with your favorite curry. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone-baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. Human Concern International. Since February 2000, Human Concern International has actively spearheaded their flagship child sponsorship program. Today, HCI operates the program in over 15 different countries. HCI is one of the first organizations offering sponsorship assistance to the children of Yemeni and Rohingya communities. The goal is the same: provide for the child in body, mind, and soul. HCI works closely with local partners to supply food, security, clean water, medical care, and school necessities. And most importantly, despite difficulty, natural disasters and conflicts, offering children a chance to live normal lives. With zero administrative fees for sponsoring a child, you can see whom you will be benefiting, complete with an annual report on the child's progress.
We can all work together to make a world of change. Human Concern International, working to change our world. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल स्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मॉर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मॉर्गेज एडवाइज़र कामरान कुरैशी। बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663। सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years, CIBC के मॉर्गेज एडवाइज़र कामरान कुरैशी। शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं इसराफ के ऊपर। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई जो कि सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस तरह की ढेरों एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे रोज़ के काम हैं, और हमें माइंडफुल होना चाहिए कि कहीं हम इसराफ कहीं हम इसराफ तो नहीं कर रहे। और बात कंटिन्यू करेंगे इसराफ के ऊपर। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारा अगला सेगमेंट है कुरान और मॉडर्न साइंस, और हमसे बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फवाद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर फवाद इकबाल हाज़िर खिदमत हूँ सेगमेंट कुरान और मॉडर्न साइंस के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा की तरह हमारी काविश रहती है कि हम एक ऐसा नया दिलचस्प और इनफरादी टॉपिक लेकर आएँ जो कि ना सिर्फ हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा करे बल्कि हमारे दीन को भी मुहक्कम करे। तो आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया वो टॉपिक ये है कि 1400 साल पहले जब कुरान में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक तमाम नॉलेज को ट्रांसमिट किया, तो उस नॉलेज में हमारी ज़िंदगी के हवाले से हर एस्पेक्ट को कवर किया गया, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा के अवामिल हैं, चाहे वो हमारे दीनी मामलात हैं, चाहे हमारी वो साइंटिफिक नॉलेज है। कुछ जगहों पे तशबीहन, कुछ जगहों पे इशारतन और कुछ जगहों पे बहुत ही डायरेक्ट मैसेज दिया गया जो कि इंसान को उसके इर्तका पैदाइश के दिन से लेके क़यामत के दिन तक, जो कि रोज़े महशर है, उस दिन तक के हवाले से उसको ना सिर्फ बताता है बल्कि वक्त के साथ साथ साइंटिफिकली उसको प्रूव भी किया। और आज हम उसी नतीजे पे पहुँचे हैं जो कि हमें बहुत पहले बता दी गई। आज जो सूरा है जहाँ से मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करूँगा वो यकीनन सूरा अल हज की 2 आयत में आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कि फ़ाइनल आर से तशबीह दी है, यानी कि रोज़े महशर के दिन स्ट्रेस जो कि उस वक्त आलम होगा, इस वक्त जो इंसान जिस लेवल की स्ट्रेस को फेस करेगा, तो ऐसी बहुत सारी इंडिकेटर्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे जो कि ये बताते हैं कि उस वक्त नज़ा का आलम जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आम फहम ज़बान में, इसके मायने क्या हैं। तो एक एंगल है सूरह अल हज का, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मर्दियतिन अम्मा अर्दात व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुक्रा व माहुम बिसुक्रा
وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد. اس کے اردو معنی ہیں جس دن تم اسے دیکھو گے، یعنی کہ ذکر ہو رہا ہے روز محشر کا، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گاہبنی اپنا گاہ ڈال دے گی، جس کا مطلب ہے کہ ہر پریگننٹ عورت جو اس وقت ایک ماں جو کہ حمل سے ہوگی وہ اس حمل کو ضائع کر دے گی. اور تو لوگوں کو دیکھے گا جسے نشے میں ہو، مگر وہ نشے میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے. اس آیت میں جو کہ سورہ حج کی دوسری آیت ہے، میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا مس کیریج کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا ہے، روز محشر سے اس کو ریلیٹ کیا ہے، اور جسے ہم اردو زبان میں یا سلیس زبان میں اسقاط حمل بھی کہتے ہیں. تو ایسا کیا ہو جائے گا جو قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ایسا کیا عالم ہوگا، ایسے کیا اسٹریسرز ہوں گے، ایسے کیا انڈیکیٹرز ہوں گے یا اس وقت کے معاملات ہوں گے کہ ایک ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ایک ماں جس کے رحم میں ایک حمل موجود ہوگا، ایک بچہ نمو پا رہا ہوگا، وہ اس کا اسقاط حمل ہو جائے گا. تو میڈیکل سائنس اس کو اس طرح سے پروف کرتی ہے کہ ریسرچرز نے ایک طویل عرصے کی ریسرچ کے بعد یہ دریافت کیا کہ ہمارے جسم سے کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اسٹریس کا ریزن ہے یا اسٹریس کے انڈیکیٹرز ہیں، جس میں سے ایک ہارمون ہے کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون. کارٹیکوٹروفن ریلیزنگ ہارمون ایک فیمیل کی جب میں بات کروں، ایک ماں کی بات کروں، تو اس میں برین میں ہائپوتھیلمس ایک ایریا ہے، وہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے، یقیناً وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ کہ اسٹریس جو ہے کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری پری میچور برتھس، مس کیریجز، جس میں اسٹریس بہت ایک نمایاں عمل ہے، وہاں پہ اس ہارمون کی سیکریشن یا کوانٹٹی زیادہ نظر آتی ہے باڈی کے اندر. مگر اس کے ساتھ ساتھ جسم میں دو اور ایسے پارٹس ہیں کہ جب ایک ماں حمل سے ہوتی ہے تو اس کے یوٹرس میں اور پلیسنٹا میں، یعنی کہ ماں کے رحم میں، اور پلیسنٹا ایک کنیکٹنگ آرگن ہے یا ایک ایسا بیڈ ہے جس پہ وہ بچہ جو کہ فیٹس اس میں نشو نما پا رہا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، وہاں پہ بھی اسی ہارمون جسے کارٹیکوٹروفن ہارمون کہتے ہیں، اس کی سیکریشن ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب ایک ماں اپنا حمل کا وقت یا ٹائم پیریڈ پورا کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی سیکریشن بڑھتی ہے اور یوٹرائن کانٹریکشنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ایک بچے کی ولادت عمل میں آتی ہے. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اس وقت خوف کا عالم ایسا ہوگا، اسٹریس کا عالم ایسا ہوگا کہ یقیناً قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس وقت یہی ہارمون سیکریٹ ہوگا جسے کارٹیکوٹروفن کہتے ہیں، اور نہ صرف وہ برین کے حصے سے سیکریٹ ہوگا بلکہ ان ماؤں میں، ان حاملہ خواتین میں یوٹرائن اور پلیسنٹا کے تھرو بھی سیکریٹ ہوگا اور ان کے مس کیریجز ہو جائیں گے، جسے اسقاط حمل کہتے ہیں. تو اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پہلے قرآن نے اشارتاً، قرآن نے تشبیہاً، یا قرآن نے ایک کلیئر انڈیکیٹر دیا کہ وہ روز محشر کے دن وہ کیا کیا ایسی ہمارے سامنے نشانیاں موجود ہوں گی جس میں انسان صرف اپنی فکر میں ہوگا. انسان کو کوئی اپنے اولاد سے بڑی کیا فکر ہو سکتی ہے وہ اس کو بھول جائے گا. انسان اپنی وہ اولاد جس کو وہ ایک ماں جس کو اپنا دودھ پلا رہی ہے، جس کو پال رہی ہے، اس کو بھول جائے گی. وہ کیا سما ہوگا. اور یقیناً میڈیکل سائنس اس کو آج پروف کرتی ہے کہ یہ ہارمون ہمارے برین اور پلیسنٹا یا یوٹرس میں وہاں پہ سیکریٹ ہوتا ہے، جس سے فوری طور پہ اسقاط حمل ہو جائے گا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی دی ہوئی نالج کو آج یا گزرتے ہوئے سالوں میں یا آنے والی صدیوں میں میڈیکل سائنس اس کو پروف کرتی جا رہی ہے اور کرتی جائے گی. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ
آج سے 1400 سال پہلے نہ یونیورسٹیز کا وجود تھا، نہ گائنیکولوجسٹ موجود تھیں، نہ ڈیلیوریز کے اتنے ہائی ٹیک پروسیجرز موجود تھے. تو یہ نالج کہاں سے آئی؟ اللہ کے نبی کو یہ نالج اللہ نے دی اور انہوں نے قرآن کے توسط سے ہم تک پہنچائی. اور اس سے بڑی نشانیاں کیا ہوں گی جو اس کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی جو الٹیمیٹ پاور ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں. تو آئیے ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نہ صرف اپنی نالج، نہ صرف اپنے شعور کو وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے ذریعے مزید امپروو کریں گے، بلکہ اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں گے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں گے. اور جو ہمارا یقین ہے روز محشر پہ، اس پہ نہ کوئی سوال ہے، نہ اس پہ کوئی ہمارے ذہن میں کہیں بھی کوئی خدشہ موجود ہونا چاہیے. آئیں اللہ تعالیٰ کی اس سپرمیسی، اللہ تعالیٰ کی اس بہترین دی ہوئی زندگی کی قدر کریں. ہم خود بھی اپنے لیے بھی اچھے معاملات کریں اور اپنے سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے اچھے معاملات کریں. اور انشاءاللہ میری کاوش رہے گی کہ آنے والے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ایک انفرادی نیا اور دلچسپ ٹاپک لے کر آئیں جو کہ قرآن کی روشنی میں اور میڈیکل سائنس کے ریفرنس میں ہمیں نئی چیزیں بھی سکھائے اور ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرے. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ناظرین، تو آج بات ہو رہی ہے اسراف کے اوپر، اور آخر میں بس میں آپ سے چند باتیں اور کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ اسراف سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہوگا، اور بحیثیت مسلمان اللہ کی نعمتوں کا، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا تو یہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اسی طرح سے یوز کریں، اسی طرح سے ان نعمتوں کا استعمال کریں جس طرح سے اللہ چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز اس میں نہ ہو جو اسراف میں شامل ہوتی ہے اور اس سے ہم گناہگار ہوتے ہیں. یہاں پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعے کے بارے میں بتانا چاہوں گی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، اور یہ بہت اہم واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. خیبر کی فتح کے بعد مسلمان گھرانوں میں زیادہ خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی، اور جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کچھ انتظام ہو جائے. انہوں نے کچھ چیزوں کی فرمائش کی، اور ہمارے نبی کو، اللہ کے رسول کو یہ خواہش پسند نہ آئی، اور انہوں نے ایک مہینہ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں اور عمدہ طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہارے لیے نیکی اور اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ناظرین، یہاں پر آپ کے خیال میں ازواج مطہرات کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا اس آیت کے بعد؟ ازواج مطہرات کا فیصلہ یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہمیں اس دنیا کی کوئی آسائش نہیں چاہیے، ہم سادگی اختیار کر لیں گی. تو یہ تو وہ گھرانہ ہے ناظرین جو ہمارے لیے اللہ نے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ ہماری مائیں ہیں جو ہمارے لیے اگزامپل ہیں. اور ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ کے خیال میں اگر وہ اپنی خواہش اظہار کرتے، کیا صحابہ کرام ان کے سامنے کھانے نہ لا کے رکھ دیتے؟ لیکن وہ ہمیشہ پیٹ بھر کر پوری طرح سے کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم تو اس نبی کے امتی ہیں ناظرین. جب سونے کے وقت ان کی کمر پر ان کی چارپائی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے، جس پہ صحابہ کرام رو پڑتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کریں. لیکن انہوں نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، یہ کہہ کر
کہ یہ تو دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو وہ دنیا ہے. تو ناظرین، ہم ان کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نہیں لا سکتے کہ ہم اسراف کم سے کم نہ کریں؟ تو آئیے آج ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسراف سے پوری طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے جو بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم ان نعمتوں کو اسی طرح سے استعمال کریں گے، میانہ روی اختیار کریں گے، اور اسی طرح سے ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں گے جس سے اللہ خوش ہوگا اور ہم اللہ کے نافرمان نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور ہم یہی ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ماریہ خالد کو دیجیے اجازت. مجھے اور زینا ان ٹیلی ویژن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں ہمارے شوز پر فیڈ بیک ضرور دیں. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریئل اسٹیٹ کی بات کرے، نام ایک ہی یاد کرے، واجد ملک، واجد ملک. آئسل سروس دیتے ہیں، سب کی دعائیں لیتے ہیں. واجد ملک کے پاس آئیے، جنت جیسا گھر پائیے. واجد ملک، واجد ملک. پلے پلے خوشیاں بنتے، آجو آجو بکنگ کرا لو. فون نمبر 4168273333 اور wajidmalik.com. ٹرسٹ ہی سب کچھ ہے آپ کا واجد ملک. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Human Concern International is invested in raising a forest of able and independent communities. We actively provide assistance to refugees and families, supplying food, medical equipment, educational needs, fulfilling the basic needs of people in difficult circumstances, and ending poverty in the world. We believe in dignity for all. زندگی میں آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی ہے، اور کینیڈا میں کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے. تو اگر آپ گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو چنیے صرف آنےسٹ، ایکسپیرینسڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل کو، لائک محمد کمال الدین. ریئل اسٹیٹ، انویسٹمنٹس اور پری کنسٹرکشن پروجیکٹس کے ڈائیورس ایکسپیرینس کے ساتھ. ایکسپیکٹ نو سرپرائزز، جسٹ آنےسٹ کسٹمر سروسز فرام محمد کمال الدین. So call now at 416-890-2501. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب
یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع؟ صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان؟ جی ہاں، ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ، سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ۔ تو ابھی کال کیجئے 4168796537۔ It is not for just refugee children, it is for everyone in life. After food, after some basic needs, we need education. گئے اب تو سچ میں گئے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ 3 ہفتے پہلے کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، ہاں، جس کی وجہ سے کام پر نہیں جا پا رہی۔ I know that۔ اب تو انشورنس نے ٹریٹمنٹ بھی ڈینائی کر دیا۔ ارے تم دل چھوٹا مت کرو، بس کال کرو اپنے کمیونٹی کے انجری لائر سید ایم رضا کو، اور سنو سید لا got over $1 million in settlement to one of his clients۔ What? Over $1 million to his client؟ جی ہاں۔ اب ہوا نا اپنی کمیونٹی کے لائر کا فائدہ۔ 10 years of experience, easily accessible, Get the compensation you deserve, and no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Syed M. Raza of Syed Law. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے، پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے، جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے، بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندریہ کو 4 چاند لگائے۔ المدینہ جویلرز، وشواس اپنے پن کا۔